حضرت ربیع ابن حیثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 9 باتوں کے علاوہ کسی بات میں خیر نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ سے خیر و بھلائی مانگنا، برائی سے پناہ مانگنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ جسمانی امراض زیادہ خطرناک ہیں یا روحانی امراض؟ جسمانی امراض سے صرف بدن متاثر ہوتا ہے، جبکہ روحانی امراض سے بدن اور روح دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض کا مریض اپنے مرض کو محسوس کرتا ہے، جبکہ روحانی امراض میں مبتلا مریض اپنا مرض محسوس نہیں کر سکتا۔ جسمانی امراض کی تشخیص ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ سے ہوتی ہے، جبکہ روحانی امراض کی تشخیص اہل اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ جسمانی امراض کا علاج طبیب کرتے ہیں، جبکہ روحانی امراض کا علاج اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں، جبکہ روحانی امراض پرہیزگاری کے۔ جسمانی امراض کے نقصانات وقتی، عارضی اور دنیاوی ہوتے ہیں، جبکہ روحانی امراض کے نقصانات دنیاوی، اخروی اور ابدی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا شکر اس کی عطا کی گئی روزی پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا شکر اس پر کرے جو اسے عبادت کی توفیق دی ہے تو اللہ اسے مزید عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس نعمت پر شکر ادا کرے جو اسے صحت کی صورت میں ملی ہے، اللہ اس کی صحت میں برکت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل ایک سفر پر تھے، ان کے پاس رقم ختم ہو گئی۔ آپ ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ رات کے پچھلے پہر مسجد کے خادم نے آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ باہر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ کو اس نے اپنے گھر رکنے کی پیشکش کی۔ آپ نے ساری رات اس کے ساتھ گزاری اور دیکھا کہ وہ رات بھر اللہ کے حضور کوئی دعا مانگتا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ سے اتنی محبت اور لگن سے کیا مانگا؟ آدمی نے کہا، میری ساری خواہشات، دعائیں پوری ہو چکی ہیں، بس ایک ہی دعا ہے کہ کبھی وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری لگن اور طلب اتنی سچی تھی کہ مجھے گھسیٹ کر تمہارے گھر تک لے آئی۔ یقین کریں، قدرت ہمیشہ سچی طلب اور سچی لگن والوں کو ہی عطا کرتی ہے۔ سچی طلب اتنی طاقتور چیز ہے کہ خود ہی سارے راستے بنا دیتی ہے۔ جس میں سچی طلب نہیں، وہ اپنے شعبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔